مولا حسن، میں نے گفتگو کا آغاز کیا کہ مولا حسن کی زندگی کے 3 حصے ہیں. 8 سال رسول اللہ کے ساتھ، 30 سال بابا کے ساتھ، اور 10 سال خود کی امامت کے. تو میں نے تینوں سے تھوڑا تھوڑا سا حصہ ذکر کرنا تھا. بس ایک ہے کہ رسول اللہ نے نام رکھا خود. جتنی سنتیں آج بچے کی ولادت پر ہمارے یہاں پر ہیں، وہ سب کی سب مولا حسن کے ساتھ رسول اللہ نے پہلی مرتبہ کی. یہ بھی آپ کو بتلا دوں کہ مولا حسن سے پہلے کسی اور کا نام حسن رکھا ہی نہیں گیا. ہائے 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 ہائے. تاریخ کی وہ پہلی شخصیت جس کا نام حسن ہے وہ حسن ابن علی ہے. اس سے پہلے یہ نام کہیں ہے ہی نہیں. عرب بطور صفت استعمال کرتے تھے لفظ حسن. میں آپ کو علامہ ذیشان جوادی صاحب نے ایک جملہ لکھا، بڑا لطیف، میں سناتا ہوں. عرب دیکھیں، حسن عربی زبان کا لفظ ہے، اور کوئی بہت زیادہ چھپا ہوا یا کوئی بہت مشکل لفظ بھی نہیں، یہ سامنے کا لفظ ہے. لیکن اللہ نے حسن کے لفظ کو اسم کے طور پر پردہ غیبت میں رکھا. ہائے ہائے ہائے، کہ کسی کے ذہن میں خیال ہی نہ آ سکے کہ میں اپنے بچے کا نام حسن رکھوں. بس اللہ چاہے تو کبھی اپنی حجت کے نام کو پردہ غیبت میں رکھے، اور خود کبھی مل کے صلوات بھیجو، نام ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام. توجہ ہے آپ کی جی. تو حسن بطور صفت استعمال ہوتا تھا عربوں میں، صفت کے طور پر حسن یعنی خوبی، تمام خوبیاں جہاں جمع. تو اپنے آپ کے لیے کہیں کہیں وہ حسن کا لفظ صفت کے طور پر استعمال کرتے تھے. لیکن علامہ جوادی لکھتے ہیں کہ یہ آل محمد کی شان ہے. امت میں اور امامت میں فرق یہ ہے کہ جو امت میں بطور صفت استعمال ہو، جب آل محمد کے گھر میں پہنچے تو وہ نام میں بدل جاتا ہے. مولا حسن کے نام پہ بات کر رہا ہوں. اس لیے کہتے ہیں کہ صفت تو بدلتی رہتی، چینج ہو جاتی ہے، نام تو نہیں بدلا کرتا کبھی. اور وہ نام جو اللہ نے رکھا ہو حسن، صفت بدلتی ہے. یعنی کیا؟ یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ نو مولود ہوتا ہے، اس کے بعد وہ بچپن میں آتا ہے، لڑکپن میں آتا ہے. تو یہ صفت بدل رہی ہے نا، بچپن بدل گیا، لڑکپن ہو گیا، وہاں سے پھر نوجوانی آ گئی، وہاں سے پھر جوانی آ گئی، وہاں سے پھر بڑھاپا آ گیا. تو وہ جو بڑھاپے میں جوانی کی صفت تھی وہ چلی گئی. توجہ ہے آپ کی؟ پھر انسان ایک مرتبہ مر جاتا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو صفت بدلتی رہتی ہے، لیکن نام بچے ہوں تو حسن، نام نہیں بدلتا. توجہ ہے آپ کی؟ بچپن میں ہو تو حسن، جوانی میں ہو تو حسن، بڑھاپے میں ہو تو حسن. بھائی نام تو حتیٰ مرنے کے بعد بھی نہیں بدلتا. کاش میری بات پہنچ سکے، میں کچھ کہہ رہا ہوں. تو جن امام کا ذکر ہے وہ بچپن میں ہے تو حسن ہے، نوجوانی میں ہے تو حسن ہے، جوانی میں ہے تو حسن ہے، صلح کر رہے ہیں تو حسن ہے، جنگ کر رہے ہیں تو حسن ہے، زندگی میں حسن ہے، شہادت کے بعد بھی حسن ہے. جو مکمل حسن ہو، جہاں مکمل خوبیاں جمع ہو جائیں. اللہ کے نام، اللہ نے نام رکھا تو نام اللہ نے رکھا. اذان رسول اللہ نے دی، اقامت رسول اللہ نے دی، عقیقہ رسول اللہ نے کروایا. پھر 8 سال تک رسول اللہ مسلسل فضائل حسن ہی پڑھتے رہے. کبھی سیدہ شباب اہل الجنہ کہا. یعنی ابھی یہ بچے ہیں ظاہر میں، 5 اور 6 برس کے بچے ہیں، امام حسن امام حسین. رسول کہہ رہے ہیں جنت کے جوانوں کے سردار. ہائے ہائے، یہ کیا معاملہ ہے؟ ابھی تو ظاہر میں بچے ہیں. یعنی حضور کچھ بوڑھوں سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم بھی جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک ان بچوں کو سردار نہ مانو. ہائے ہائے. اور ابوہما افضل منہما، اور ان کے بابا ان سے افضل ہیں. تو تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ان بچوں کو سردار نہ مانو. کوثر پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ان کے باپ کو ان سے بھی افضل نہ مانو. جو حسن اور حسین کو سردار نہ مانے وہ جنت سے محروم ہو گیا، جو علی کو ان سے بھی افضل نہ مانے وہ کوثر سے محروم ہو گیا. پھر کبھی رسول اللہ نے کہا کہ لو کان العقل شخصا لکان الحسن. یہ حدیث کم پڑھی جاتی ہے. اگر عقل مجسم ہو کر آ جائے تو حسن ابن علی. جب اللہ نے عقل کو خلق کیا نا تو اللہ نے عقل سے کہا اقبل، قریب آ. وہ قریب آ گئی. پھر کہا ادبر، دور ہو جا. وہ دور ہو گئی. اللہ نے کہا چونکہ تسلیم ہے تو عقل، لہٰذا میں اپنی اشرف مخلوقات انسان کو عطا کروں گا یہ عقل، اور اس عقل کی وجہ سے اسے ساری مخلوقات سے افضل بناؤں گا. جس عقل کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے، رسول اللہ کی حدیث کے مطابق وہ عقل مجسم کسی انسان میں آ جائے تو حسن ابن علی ہے. اب صلح حسن پر اعتراض کرنے والا اپنی عقل پر اعتراض کر رہا ہے. مل کے صلوات بھیجو، نام ہے مولا حسن مجتبی علیہ السلام محمد و آل محمد پر. آخری جملہ کہہ رہا ہوں، مصائب پہ جا رہا ہوں، آپ کی توجہ ہے. دیکھیں نعرہ حیدری کی عبادت آپ خود کر لیا کیجیے، اس لیے کہ مولا حسن کے مجلس میں جب آپ ان کے بابا کا نعرہ لگائیں گے تو یقیناً خوش ہوں گے. سبحان اللہ. مل کے صلوات اللہ. تو یہ مولا حسن علیہ السلام میں رسول اللہ کے زمانے، پھر ان کے بابا کے زمانے.
ان کے بابا کے یعنی مولا علی کے زمانے میں حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا وہی اسٹینڈ سے کہ جو ہو بہو بابا علی مرتضیٰ کا ہے. پہلا ڈاکومنٹڈ واقعہ مولا علی کی امامت میں مولا حسن کا پتہ ہے کیا ہے؟ جو تاریخ کا لکھا ہوا واقعہ ہے کہ ایک 8 برس کا بچہ بیت الشرف سے نکلے یعنی مولا حسن، اور کوئی اور بچہ منبر رسول پر بیٹھا ہوا ہو. اب وہ کس کا بچہ ہے کہنے کی ضرورت ہے. اور مولا حسن جلال کے عالم میں پہنچے اور اسے کھینچ کر نیچے اتار کر کہیں کہ انزل عن منبر ابی واسعد الی منبر ابیک، میرے باپ کے ممبر سے اتر اپنے باپ کے ممبر پر جا. توجہ ہے آپ. یہ مولا حسن علیہ السلام، جی مولا حسن علیہ السلام کا مکالمہ پڑھ رہا ہوں. مولا علی کی زندگی میں پہلا ڈاکومنٹڈ واقعہ کہ وہ آئیں اور ایک بچے کو ممبر سے اتاریں اور کہ انزل عن منبر ابی، میرے باپ کے ممبر سے اتر، وذهب الى منبر ابی، اپنے باپ کے ممبر پر جا. یہ مولا حسن نے عجب کام کیا ہے یہاں پر. یہ بلاغت مولا حسن کا شاہکار ہے یہ جملہ. میں آپ کو سمجھاؤں مثال سے. مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ آپ چائنیز شاپ پہ تشریف لے جائیے کراچی میں کہیں اور مجھے کوئی آرگینک سالٹ لا کر دیجیے. اب آپ نے خالی نمک نہیں لے کر آنا، آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس دکان کو تلاش کرنا. مولا حسن کہتے ہیں میرے باپ کے ممبر سے اتر اپنے باپ کے ممبر پر جا. کاش میری بات پہنچ سکے. جانا نہیں ہے خالی، پہلے باپ کا ممبر تو تلاش کر. باپ کا ممبر مل جائے تو باپ کے ممبر پر چلا جا، نہ ملے تو جہنم میں چلا جا. مل کے صلوات بھیجو نام ہے مولا حسن علیہ السلام محمد و آل محمد. یہ مولا حسن علیہ السلام. کاش وقت ہوتا چونکہ اس کے بعد فوراً ایک مقام پہ جانا ہے تو مولا حسن علیہ السلام کے میں مناظروں میں سے کچھ آپ کو سنا تھا. بیہقی اہل سنت عالم ہے، انہوں نے 55 مناظرے لکھے امام حسن کے. یہ جو سافٹ امام حسن اور پیسو امام حسن ہم سنتے ہیں نا، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس لفظ سے، جبکہ لوگ میرے خیال میں اچھی نیت سے لکھتے ہیں. میں ان کی نیت پہ نہیں شک کر رہا، لیکن آپ اپنے آپ کو آئیڈیالوجیکلی بھی ٹھیک کریں. وہ کہتے ہیں شہزادہ امن امام حسن. اچھی بات ہے، تو امام حسین کون ہے پھر؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ شہزادہ امن امام حسن کے ساتھ خالی کیوں لکھ رہے ہیں آپ؟ جب اللہ کا حکم ہو امن اور صلح تو حسن بھی شہزادہ امن ہے، حسین بھی شہزادہ امن. کاش میری بات پہنچ سکے. اللہ کا حکم ہے کہ ذوالفقار میں انعام ہو جائے تو حسین بھی وارث حیدر کرار ہیں اور ان سے پہلے حسن مصطفیٰ وارث زور حیدر کرار ہیں. بھائی حسن اور حسین میں اتنا اتحاد ہے، کوئی فرق ہی نہیں ہے. میں آپ کو مثال دے دوں، رسول اللہ نے جیسے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے. جیسے قرآن اہل بیت کبھی جدا نہیں ہو سکتے، ویسے حسن اور حسین کبھی جدا ہو ہی نہیں سکتے. بلکہ آپ 50 ہجری جہاں مولا حسن کی شہادت ہے اس سے پہلے کے واقعات پڑھیں نا، نام نکالے بغیر، نام نکالتے ہیں آپ واقعے سے، یقین فرمائیے گا آپ کو پتہ چل ہی نہیں سکتا کہ یہ حسن بول رہے ہیں یا حسین بول رہے ہیں. یہ واقعہ کس کا آپ کو پتہ ہی نہیں چل سکتا. اتنا حسن اور حسین میں جب کبھی رسول اللہ نے فضیلت میں جدا نہیں کیا تو ہم کیوں کہیں ایک کو شہزادہ امن اور ایک کو شہزادہ جنگ؟ ایسا نہیں کہنا چاہیے. حسن بھی امر الہی کے پابند، حسین بھی. قلم کا کام قلم سے لیا ہے شبر نے. آخری مصروں پر آ گیا میں. قلم کا کام قلم سے لیا ہے شبر نے، یہ عدل کب تھا کہ ہر کام ذوالفقار کرے. ہائے ہائے ہائے. یہ عدل کب تھا کہ ہر کام ذوالفقار کرے. اور حسن نے وقت دیا حسین نے مانگا، حسن نے وقت دیا حسین نے مانگا، یہ اپنی شیر کی مرضی ہے کب شکار کرے. سبحان اللہ. اللہ ماشاءاللہ بیٹا تو جو ہے آپ کی. تو مولا حسن کو آپ الگ سے شہزادہ ہم خالی نہ کہ حسن اور حسین دونوں شہزادہ ہم نے، اور وقت ہو تو دونوں. جنگ کا لفظ میں اس لیے استعمال نہیں کروں کہ جنگ کا لفظ کسی اور معنی میں، دونوں اللہ کے حکم اور اللہ کی مشیت کے پابند ہیں اور وارث زور حیدر کرار ہیں. حسن بھی حسین بھی. بات پہنچ گئی. اس لیے ایک آپ کو تھوڑا سا ہوم ورک دے رہا ہوں. نہج البلاغہ میں جو خط نمبر 6 ہے وہ جا کے دیکھیے. مولا علی نے لکھا ہے حاکم شام کو، خط نمبر 6. اس میں مولا علی نے حاکم شام سے لکھا ہے کہ یاد رکھ ما بنی امیہ بے اشد یوم بدر من بنی ہاشم. اس نے یہ کہا تھا کہ ہم اور تم ایک جیسے ہیں، نعوذ باللہ. تو مولا علی جواب دے رہے ہیں اسے کہ تیری کیا حیثیت کہ تو ہم جیسا ہو. ماں پہلے تو مولا نے اس کو یاد دلایا کچھ، ماں بنی امیہ بے اشد یوم بدر میں بنی ہاشم. یاد رکھ بدر کے دن بنی امیہ کی کوئی اوقات ہی نہیں تھی بنی ہاشم کے سامنے. تو مجھ سے کہہ رہا ہے
بنی امیہ کی کوئی اوقات اور حیثیت ہی نہیں تھی بنی ہاشم کے سامنے. اس وقت اس کے بعد مولا نے میں اس مجلس میں کیوں پڑھ رہا ہوں اسے, اس کے بعد کہا مولا نے کہ تو مجھ سے جنگ کرنا چاہتا ہے تو انا ابو الحسن, یاد رکھ میں حسن کا باپ علی ہوں. علی جیسا کل ایمان جس کے باپ ہونے پر فخر کرے اسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, بات پہنچ گئی آپ کی. ہاں, مولا نے پھر آگے کہا وقاتلو, میں کون ہوں, قاتلو عتبہ و شیبہ و ولید, میں عتبہ شیبہ ولید کا قاتل ہوں. یعنی مولا کہنا چاہتے تھے کہ میں تیرے نانا کا بھی قاتل ہوں, تیرے نانا کے بھائی کا بھی قاتل ہوں, تیرے ماموں کا بھی قاتل ہوں. اب عجب ہے, ماموں کے ماموں کو قتل کیا علی نے. یار اس سے زیادہ تو میں یا علی. اور پھر مولا نے آگے کہا کہ میں حسن کا باپ علی ہوں. یعنی کہنا چاہتے تھے کہ میں تیرے نانا کا قاتل, تیرے نانا کے بھائی کا قاتل, اور تیرے ماموں کا قاتل, اور میرا بیٹا حسن وہ ہے جو جمل میں ہائے ہائے تو مجھے, یہ امیر المومنین جیسا شجاع جس پر ناز کرے وہ سبط اکبر حسن ابن علی ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی آپ کے؟ انشاءاللہ سے ایک مل کے صلوات تو بھیجو, بلندر نام ہے مولا حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام محمد علیہ. کیا کہنا اللہ مل کے یا علی زندہ اللہ. یہ گفتگو مکمل ہو گئی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام پر اس وقت, اور برادر عزیز بھی تشریف لے آئے.